کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ میسر فرمایا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، پریوار میں پچھلے سال کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے درمیان تھے، انہوں نے روزے بھی رکھے تھے، تراویح بھی پڑھی تھی، لیکن اس سال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہماری اس بستی میں، افضل گڑھ میں بہت سارے لوگ ہیں جو رخصت ہو گئے، بہت سارے لوگ۔ تو یہ اللہ کا کرم سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ایسا موقع میں عطا فرمایا کہ جس موقع کو پا کر کے، جس مہینے کو پا کر کے ہم اپنی مغفرت کرا سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکیں، کیونکہ سال بھر شیطان کے حملے، نفس کے حملے ہمارے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی نفس بہکاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کر، کبھی شیطان بہکاتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کر۔ پورے سال ماحول بھی خراب رہتا ہے، گناہوں میں زندگی گزرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک فلٹر مشین لگاتے ہیں سال بھر میں 11 مہینے کے بعد کہ میرے بندو، تم اپنے آپ کو اس مشین میں فلٹر کر لو اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لو۔ جس طریقے سے گندے پانی کو مشینوں کے ذریعے پاک اور صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس مشین میں رکھ کر کے پاک اور صاف کرتا ہے۔ رمضان آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے یہ بندے وہ بندے نہیں ہیں جو سال بھر تھے، ہے نہیں ہے بھائی؟ آپ دیکھتے ہیں پورے سال مسجدیں خالی ملتی ہیں، لیکن رمضان آتے ہی مسجدیں بھری بھی ملتی ہیں۔ تو یہ رمضان ہی کا تو اثر ہے، یہ اس مشینری کا اثر ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا اثر ہوتا ہے اور اس رمضان کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے اس مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ مبارک مہینہ عام مہینوں سے بڑھ کر ہے، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ نے دوسرے پارے کے اندر ایک آیت بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کے اندر نازل فرمایا، اور شب قدر رمضان کی آخر کی راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ اما کے بارے میں سورہ قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ بیان فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کی اجازت سے فرشتے اترتے ہیں تمام معاملات کو لے کر کے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سراپا سلامتی بھیجتے ہیں بندوں پر فجر کے یعنی سحری کے ٹائم کے ختم ہونے تک۔ یہ رات اسی مہینے میں ہوتی ہے اور اسی میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آپ خود سوچو، جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن اتارا ہو، اس مہینے کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کی خوب قدر کریں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر اس مہینے میں کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو اس مہینے کے اعتبار سے ہے، جو اس مہینے کے تعلق سے ہے، وہ ہے کیا؟
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی سب سے پہلی ذمہ داری اللہ اپنے بندوں کو یہ دے رہا ہے، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے ماننے والو، اے میرے پیارے بندو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جو آدمی بالغ ہو گیا یا جو عورت بالغ ہو گئی اور وہ کسی حال سے نہیں ہے، یعنی حیض وغیرہ کی حالت میں نہیں ہے، تو اس مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، اللہ نے اس کا طریقہ بیان فرما دیا، اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ روزے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، جب تندرست ہو جائے تو بعد میں قضا کر لے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہاری جو نفسانی خواہشات 11 مہینے کھانے اور پینے کے بعد ابھرتی ہے اور گناہوں کو دل چاہتا ہے، نفس زور مارتا ہے، تمہاری وہ خواہشات دب جائیں۔ کیونکہ آدمی جب بھوکا رہتا ہے، آپ خود سمجھدار ہیں، اس کی خواہشات دبتی ہیں، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے خواہشات ابھرتی ہیں۔ سال بھر ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہم اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، بہترین سے بہترین پیتے ہیں، بڑے سے بڑا پہنتے ہیں، گھومتے ہیں، عیش کرتے ہیں، ہماری خواہشات زوروں پر رہتی ہے، اللہ کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو خواہشات دبتی ہے۔ جب پورے 30 روزے آدمی صحیح طریقے کے ساتھ رکھے گا، خواہشات پر کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں آدمی گناہ کی طرف اگر جانا بھی چاہتا ہے تو اس کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ تو گناہ کی طرف جا۔ رمضان کے علاوہ میں آدمی ایک دم سے چلا جاتا ہے۔ رمضان کی اور روزے کی آٹومیٹکلی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو بندے کو سنوارتی ہے، بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، اچھائیاں اس کے اندر پیدا کرتی ہے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر نفسانی خواہشات کو مارنے کا مادہ پیدا ہو جائے، تم اپنی خواہشات کو دبانا سیکھ لو، یہ مقصد ہے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہے رمضان کی راتوں میں آپ کو جاگنا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی۔ تراویح یہ کہہ کر کے نفل ہے یا سنت ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، یہ کہہ کر کے کام نہیں چلے گا۔ تراویح تو سب کو پڑھنی ہے، جس آدمی پر روزہ فرض ہے اس پر تراویح ضروری ہے۔ تراویح ایک ایسی نماز ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آج تک امت کے ہر طبقے میں تراویح عام رہی ہے، اور ایسی عبادت کہ جس کو امت نے ہر دور میں کیا ہو اور امت کے ہر طبقے نے کیا ہو، اس میں صحابہ نے بھی اس کو کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، تابعین نے بھی کیا، تبع تابعین نے بھی کیا۔ ایسی عبادت کو نفل یا سنت کہہ کر کے ٹالا نہیں جاتا، بلکہ ایسی عبادت کا درجہ تو فرض سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ ایسی عبادت کا درجہ بعض مرتبہ فرض سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، جس عبادت کو امت نے 1400 سال سے برابر کیا۔ اس لیے تراویح کی نماز واجب کے درجے میں، واجب کے بالکل قریب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو چھوڑنے پر آدمی گناہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے تراویح چھوڑتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ نفلی ہی تو ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اس لیے کہ اس نے صرف تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کے نبی کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے دین کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دین کے نظام کو کمزور کر رہا ہے کہہ کر کے کہ تراویح تو ایسی ہے۔ نہیں، جب بستی کے اندر ہر مسجد میں 100 200 300 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک نظام کو برقرار رکھے ہوئے، اور اگر تم اکیلے آدمی یہ کہہ کر کے یہ سنت میں نہیں پڑھ رہے
ان لوگوں کی نظام میں دخل دے رہے ہو اور اس نظام کو کمزور کر رہے ہو۔ اس لیے تراویح کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ تراویح میں غفلت کرتے نہیں، میرے بھائیوں پورے مہینے تراویح پڑھ ہوئی ہے، ارادہ کرو انشاءاللہ رمضان کی آخری رات تک ہم تراویح پڑھیں۔ یہ تو روزے اور تراویح کی بات ہو گئی۔ ایک تیسری بات ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ زکوٰۃ کا تفصیلی موقع تو انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور نصاب کے بقدر مال دیا ہے، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو اپنے خزانوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں اور سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، ان کو بتا دیجیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ آخرت میں ہونے والا ہے اور وہ عذاب کیسا ہوگا۔ آگے بیان فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ یعنی ان کا جو مال ہے، سونا، چاندی، پیسہ، زیورات، ہیرے زواہرات، ان سب کو آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے لوہے کے تختے بنائے جائیں گے، تختے، اور ان تختوں سے زکوٰۃ میں دینے والے کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا، دائیں جانب کو بھی داغا جائے گا، بائیں جانب کو بھی داغا جائے گا، اور سامنے کی جانب سے بھی۔ آپ تصور تو کیجئے، اگر آپ کے گھر میں کوئی برتن، کوئی کٹور دان یا کوئی فرائی پین اگر گرم ہو اور وہ دسترخوان پر آ کر کے رکھا جائے اور کسی کو آپ میں سے معلوم نہ ہو، اچانک سے کوئی اس کو اٹھا لے تو آدمی تڑپتا رہ جاتا ہے، صرف ایک انگلی کے لگنے کی وجہ سے تڑپتا رہ جاتا ہے، جبکہ وہ صرف ایک برتن ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی چنگاری نہیں ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہمارے خزانے کو اور ہمارے مالوں کو لوہے کے تختے بنائے جائیں گے اور ان تختوں سے ہماری پیٹھ کو اور ہمارے پورے جسم کو داغا جائے گا، ایک دم لگا گرم گرم کھولتے ہوئے اس کو آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر کے اس پر لٹایا جائے گا، کبھی سیدھا، کبھی الٹا، کبھی دائیں کروٹ سے، کبھی بائیں کروٹ سے۔ اللہ کی پناہ۔ کہا جائے گا ہذا ما کنزتم، یہ وہ تمہاری دولت جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اپنی دولتوں کا مزہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو خوب خرچ کرو غریبوں پر، مسکینوں پر۔ اس کے علاوہ ایک تیسری ذمہ داری تمام مسلمانوں پر یہ ہے کہ وہ رمضان میں اپنا معمول بنائے۔ رمضان میں معمول کس چیز کا بنانا ہے؟ رمضان میں معمول یہ بنانا ہے کہ جب تک ہم روزے سے رہے، روزے کے اندر کسی بے حیائی کا کام نہیں ہونا، کسی برائی کا کام ہماری زبان سے نہیں ہونا، کسی کی غیبت نہیں ہونی ہے، کسی کی چغلی نہیں ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک 12، 13، 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جب بھوکا رہتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو منع کیا ہے ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر عمل کے بدلے، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یا دیگر ذریعوں سے دلوائے گا۔ مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو یہ بدلہ ملے گا، اور فلاں کام کرے گا تو یہ بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بدلہ نہیں دے گا، لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں یہ کہا، الصوم لی، کہ بندے جب روزہ رکھتے ہوئے تو میرے لیے رکھتے ہوئے، اس میں کوئی دکھاوا مقصد نہیں ہے۔ بھائی کسی کو دکھا کے کیا کرے گا آدمی؟ کسی کو دکھا کے بھوکا رہ کے کیا کرے گا؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں ہر بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دیگر عبادتوں میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز آدمی پڑھنا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے،
تلاوت کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے کر سکتا ہے، مال خرچ کر رہا ہے دکھاوا کر سکتا، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں کر سکتا. دکھاوا کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، بھوکا رہے گا پورے دن. تو اللہ نے کہا الصوم لی، روزے تو میرے لیے بندے رکھتے ہیں، وانا اجزی بہ، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، میں کسی سے نہیں دلواؤں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور ایک روایت کے اندر ہے وانا اجزا بہ، روزے کا بدلہ بندے کے لیے میں خود ہوں. یعنی جب بندے نے میری رضا کے لیے روزہ رکھ لیا تو اس نے مجھے پا لیا، میں اس کو مل گیا. اور اللہ کے نزدیک حدیث میں ہے روزے داروں کے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، وہ منہ کی بو اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے. آپ تصور کیجئے وہ اللہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، جس نے تمام خوشبوؤں کو بنایا، جس نے تمام انوارات کو بنایا، تمام روشنیوں کو اس نے بنایا، اس کے نزدیک کسی خوشبو کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اہمیت ایک روزہ رکھنے والے کی منہ کی بو ہے. جبکہ وہ بدبو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر سامنے والے کی منہ میں تیز بدبو آ رہی ہو تو ہم بیٹھیں گے نہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے بو پیدا ہوئی ہے، اسے برا نہ سمجھو، یہ میرے نزدیک بہت محبوب ہے. تو اس روزے میں ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے. جب تک ہم روزے سے رہیں ہمیں برابر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ زبان جب کنٹرول میں رہے گی آدمی کسی کی غیبت سے بچ سکتا ہے. زبان اگر کنٹرول میں نہیں رہے گی تو آدمی کسی کی غیبت سے نہیں بچ سکتا. کسی کا اگر تذکرہ آ بھی رہا ہے آپ سامنے والے کو خاموش کر دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں فالتو نہیں بولوں گا. کوئی اگر ضروری اور کام کی بات کرنی ہو تو وہ کر لے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں پورے رمضان تلاوت قرآن کا معمول بنانا ہے، کیونکہ قرآن کریم اور رمضان ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان میں قرآن کو اتارا گیا. جب رمضان آتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ دو دور کیا کرتے تھے. یعنی حضرت جبریل بھی سناتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سناتے تھے. دو دور کیا کرتے تھے رمضان کے اندر. جب رمضان آتا تھا تو صحابہ کو تاکید فرماتے تھے کہ میرے صحابہ رمضان آ گیا ہے، تم پورے سال تو قرآن پڑھتے ہی ہو، رمضان میں قرآن کو اور زیادہ پڑھو. تو آپ حضرات کو معمول بنانا ہے کہ ہمیں دن بھر میں کم سے کم ایک دو پارے تو ضرور پڑھ لیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک پارے سے کم تو ہونا نہیں چاہیے بالکل بھی. کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ 10 دن کے اندر ہمارا ایک قرآن دیکھ کر کے پورا ہو جائے. اس اعتبار سے 3 قرآن ہمارے ہو جائیں گے. اگر وقت کم ہے تو 2 قرآن کر لیجئے، 2 پارے روز کے مشکل نہیں ہے. اگر اتنا وقت نہیں ہے تو ایک پارا تو روز کا آپ کا ہونا چاہیے. وہ اس اعتبار سے کہ سحری میں جب آپ اٹھتے ہیں، سحری سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جلدی آ جائیے اور نماز سے پہلے پاؤ سپارہ پڑھ لیجئے. پاؤ سپارہ ظہر میں پڑھ لیجئے، پاؤ عصر میں پڑھ لیجئے، اسی طریقے سے پاؤ آپ مغرب میں پڑھ لیجئے. آپ کا پورا ایک پارہ ہو جائے گا. ایک پارے کے اعتبار سے پورا قرآن آپ کا رمضان میں ہو جائے گا. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ پورے سال ان کو قرآن کریم دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اور ایک بڑا طبقہ ہے ایسا جو قرآن کریم کو دیکھتے ہی نہیں، کھول کے ہی نہیں دیکھتا. رمضان آتا ہے تو کم سے کم رمضان کی برکت سے اتنا تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. اور بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو رمضان میں کئی قرآن کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن آپ اپنے نام سے پڑھ لو، یہ قرآن آپ جو ہے والدین کو ثواب پہنچا دو، کسی رشتہ دار کو ثواب پہنچا دو، بڑے اس کے فائدے ہیں. قرآن کریم کی تاثیر یہ ہے، قرآن کریم کی برکت یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. آپ زبان سے دن بھر میں کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کسی بات پر کوئی نیکی نہیں ملتی ہے. قرآن کریم جب پڑھتے ہیں اس میں بھی زبان ہی چلتی ہے. زبان کے چلنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے.
اور اللہ کے نبی نے کہا الف لام میم یہ پورا ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم میں کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کتنی نیکیاں ہوں گی؟ ذالکا، زال ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، کاف الگ حرف ہے، تو الف لام میم میں 30 اور ذالکا میں 30، الکتاب میں 5 تو 50، یعنی ایک آیت کے اندر 100 150 200 300 400 1000 نیکیاں ہو جائیں گی، گنی بھی ہو جائیں گے آپ سے۔ قرآن پڑھ کر کو دیکھو کئی لاکھ کروڑ نیکی آپ کی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں رمضان کا یہ موقع ملا۔ جانے بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اس سال نہیں ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔